ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج میں ناول یہ عشق مشکل ہے کہ کس نمبر 18 لے کے آئی ہوں۔ حال ماہے ساری پیکنگ ہو گئی ہے، دیکھ لو کچھ رہ تو نہیں گیا۔ انابی کے پوچھنے پر نفی میں سر ہلاتے کھڑکی سے ہٹتے وہ بیڈ پر آ بیٹھی۔ میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا انابی، ایسے برے دل سے جائیں گی تو کیسے چلے گا گڑیا؟ آنسا بٹیا اتنی خوش ہیں کہ آپ وہاں جا رہی ہیں، اگر ایسے کریں گی تو اچھی بات تو نہیں ہوگی نا۔ ان کی بات پر وہ چپ رہ گئی۔ ماہے گڑیا چلو آ جاؤ، وسیع انتظار کر رہا ہے۔ آغا جان کی پکار پر شال اوڑھتے وہ نیچے آئی تو وسیع آغا جان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر فوراً سے اٹھ کر اس کے پاس آ کر اس کا بیگ اس سے لیا تھا۔ آپ دونوں جلدی آ جائے گا پلیز۔ امو جان کا ہاتھ تھامے وہ ان سے جلدی آنے کا وعدہ لے رہی تھی۔ ہاں ہم جلدی آ جائیں گے۔ انابی ہماری بچی کا خیال رکھیے گا۔ انابی ان دونوں کے ساتھ جا رہی تھی۔ یہ بھی کوئی بولنے کی بات ہے، ہم اپنی بٹیا کا بہت اچھے سے خیال رکھیں گے۔ امو جان، آغا جان آپ بے فکر رہیں، وہاں سب ماہے کا خیال رکھیں گے اور آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا اور جلدی آ جائے گا۔ سب سے مل کر وہ لوگ وہاں سے نکلے تھے۔ وسیع ڈرائیونگ کر رہا تھا جبکہ وہ اس کے ساتھ آگے بیٹھی تھی۔ انابی سفر شروع ہوتے ہی سو گئی تھی۔ وسیع نے ڈرائیونگ کرتے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ سیاہ لباس میں سیاہ شال اوڑھے وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کندھے تک آتے بال کیچر میں مقید تھے، میک اپ سے پاک چہرہ۔ گاڑی میں خاموشی کا راج تھا۔ وہ اتنی کم گو تھی کہ سوائے چند ایک جملے کے اس نے ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ ماہے ہمیں پہنچنے میں 2 گھنٹے لگ جائیں گے، آگے ٹریفک ہے، تم سو جاؤ۔ وسیع کی بات پر سر ہلاتے وہ سیٹ سے سر ٹکاتے کھڑکی کی جانب رخ موڑ گئی۔ کئی یادیں ایک بار پھر یادوں کے پردے پر ابھرتی آنکھوں میں نمی بھر گئی تھی۔ دل میں درد سا اٹھا تھا، مگر وہ چاہتی تھی کہ یہ درد اتنا بڑھ جائے کہ موت آ کر اسے خود گلے لگا لے۔ ماضی یونیورسٹی کی طویل سڑک پر چلتے اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ دل میں اداسی نے ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ آواز پر چونک کر اس نے اپنے ساتھ ساتھ چلتی تانیہ کو دیکھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی آج کا موسم کتنا عجیب ہو رہا ہے، اداس اداس سا۔ ہاں ہو تو رہا ہے، ایک کام کرتے ہیں، یہاں پاس میں ایک بہت زبردست نوڈل سٹال ہے، وہاں کے نوڈلز بہت زبردست ہوتے ہیں۔ نہیں تانیہ میرا موڈ نہیں، تم جاؤ، میں تھوڑی دیر واک کروں۔ آر یو شیور کہ تم نہیں آ رہی ہو؟ یس تم جاؤ۔ وہ ہولے سے مسکرائی تھی۔ تانیہ اسے خیال رکھنے کا کہتی جا چکی تھی۔ ٹھنڈی ہوا سے بچتے اس نے کوٹ کی جیب میں ہاتھوں کو چھپایا اور خود پاس موجود بینچ پر بیٹھ گئی۔ اپنی اداسی کی وجہ اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ تم ٹھیک ہو لٹل گرل؟ آواز پر اس نے سر اٹھایا تو سامنے عالم کو کھڑا پایا۔ اپنی سرمئی آنکھیں اس کے چہرے پر مرکوز کیے بغور اسے دیکھتے اس نے سوال کیا تھا، ماہی آر یو اوکے؟ اس کے یکٹک دیکھنے پر عالم نے اس کے آگے چٹکی بجائی۔ ہوش میں آتے وہ شرمندہ سی سر جھکا گئی۔ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تمہاری؟ میں ٹھیک ہوں۔ اسے اپنے پاس بینچ پر بیٹھتے دیکھ کر اس نے گہرا سانس بھر کر خود کو اداسی سے نکالنا چاہا تھا۔ لگ تو نہیں رہی ٹھیک، اگر کوئی پرابلم ہے تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے سنا تھا کہ آپ بیمار ہیں۔ آئی ایم سوری، آپ میری وجہ سے بیمار؟ افسوس ہوا مجھے بہت۔ اس کی بات کاٹتے وہ اپنی بات کہتا تعصب بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے کیا کیا؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں بارش میں بھیگنے سے بچایا، خود بیمار پڑ گیا اور تمہیں یہ پتا تھا مگر پھر بھی میری عیادت کے لیے نہیں آئی۔ او، اس کی بات پر وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ واقعی اسے جانا چاہیے تھا۔ آئی ایم سوری عالم، مجھے لگا شاید آپ کو میرا آنا برا نہ لگے۔ تم آتی تو مجھے اچھا لگتا ماہے، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتے عالم نے چاکلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ وہ جو اس کی بات پر نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی، خاموشی سے چاکلیٹ تھام گئی۔ چاکلیٹ کھانے سے سردی بھی نہیں لگتی اور موڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ بار بار تھینک یو مت کہو، ایسا لگ رہا میں نے کوئی بہت بڑا احسان کر دیا تم پر۔ احسان تو نہیں مگر آپ نے میری بہت مدد کی ہے۔ اگر ایسا ہے تو تھینکس کے بجائے تو میری ہیلپ کر کے سارے احسان چکا سکتی ہوں۔ وہ کیسے؟ وہ فوراً سے راضی ہو گئی۔
میرے سامنے آئندہ تھینکس نہ بول کر، یہ مجھے اریٹیٹ کرتا ہے، شرارت سے کہتے وہ اسے کھلکھلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اوکے، اب بتاؤ کیوں اپسیٹ تھی؟ دوبارہ اسی سوال پر اس نے گہرا سانس بھر کر عالم کو دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی، گھر والوں سے اتنا دور ہوں، میری آنٹی اور انکل دونوں گھر میں نہیں ہیں آج، اور میری کزن کا موڈ خراب ہے، تو وہ نہ کال ریسیو کرے گی، نہ مجھے پتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ میں بہت اکیلا فیل کر رہی ہوں۔ اس ایک ہفتے میں میرا ایک بھی بیسٹ فرینڈ نہیں بنا۔ منہ بسور کر کہتی وہ عالم کو کوئی چھوٹی سی بچی لگی تھی جو اس سے شکایت کر رہی تھی۔ کیا میں تمہارا دوست بن سکتا ہوں؟ آپ؟ حیرت سے اس نے عالم کو دیکھا تھا۔ ہاں کیا میں تمہارا دوست بننے کے قابل نہیں ہوں؟ نہیں، ایسا میں نے کب کہا؟ وہ فوراً سے بکھلائی۔ تو پھر آپ کی ساری فین گرلز مجھے مار دیں گی، رازدارانہ انداز میں کہتی وہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ اب ایسا بھی کچھ نہیں ہے، مجھے سب پتا ہے۔ اچھا، کیا پتا ہے؟ اس نے بڑی دلچسپی سے ماہے کو دیکھا تھا۔ چھوڑیں، آپ کو بتاؤں گی تو رونے لگ جائیں گے، دانتوں تلے لب دباتے وہ شرارت سے کہتے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ ویری فنی۔ اس کے پیچھے آتے وہ منہ بنا کر کہتا اسے ہنسنے پر مجبور کر گیا تھا۔ آنکھیں بند کر کے ہنستی وہ عالم کو مسمرائز کر گئی تھی، گلابی گالوں پر پڑتا ڈمپل، ایسے ہنستی ہوئی بالکل خرگوش لگ رہی ہو۔ ہوتے رہیں جیلس۔ دانتوں کی نمائش کرتے اس نے عالم کو چڑھایا تھا۔ موڈ ایک دم ہی اچھا ہو گیا تھا۔ چلو تمہیں وہاں سے آئس کریم کھلاتا ہوں، اب تو دوستی ہو گئی ہے نا؟ اوکے، ڈن۔ وہاں تک ریس لگاتے ہیں، جو ہارا وہ آئس کریم کھلائے گا، وہ بھی ڈبل، کہتے ساتھ ہی وہ فوراً سے بھاگی تھی۔ چیٹر! بیگ کندھے پر ڈالتے وہ اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ انہماک سے لیپ ٹاپ سکرین پر نظریں جمائے بیٹھی مسلسل مسکرائی جا رہی تھی۔ کس بات پر اتنا مسکرا رہی ہوں؟ میرب کی آواز پر فوراً سے لیپ ٹاپ بند کرتے وہ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ میرب نے اس کے مشکوک انداز پر آئی برو چکا کر اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں ڈر گئی ہو ماہے؟ میرو، تم آ گئی؟ بات مت گھماؤ، تم ایسا کیا دیکھ رہی تھی لیپ ٹاپ پر؟ اس کا لیپ ٹاپ تقریباً چھینتے میرب نے اپنے سامنے کیا تھا۔ اپنا لیپ ٹاپ میرب کے ہاتھ میں دیکھتے اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں۔ تم اتنی گھبرا کیوں رہی ہو ماہے؟ میرو پلیز میرا لیپ ٹاپ مجھے واپس کر دو۔ اسے لیپ ٹاپ کھولتے دیکھ کر اس کی جان نکل رہی تھی، اور پھر میرب نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ آئی ایم سوری، پلیز کسی کو مت بتانا۔ تم چھپ چھپ کر ڈرامے دیکھتی ہو ماہے؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ میرو، آئی ایم سوری۔ او گاڈ، مما مجھے تمہاری مثال دیتی ہیں کہ دیکھو ذرا، ماہے کو مجال ہے جو کوئی ڈرامہ دیکھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، ماہے کے گالوں پر پھسلنے والے آنسوں نے اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان کو بریک لگائے تھے۔ ماہے، رو کیوں رہی ہو یار؟ میں مذاق کر رہی تھی یار۔ ماہے! آنسو تواتر سے اس کے گالوں پر بہتے جا رہے تھے۔ میرب کی جان پر بنائی تھی۔ ماہے جانو، آئی ایم سوری، میں سچ میں تمہیں تنگ کر رہی تھی۔ اسے خود سے لگاتے میرب نے جلدی سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ ذرا سی دیر میں ہی اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ میری جان نکال دی میرو، مجھے لگا مجھے اب ڈانٹ پڑنے والی ہے۔ کم آن، یہ میرا فیوریٹ ڈرامہ ہے، اب ہم مل کر ماما سے چھپ کر دیکھیں گے۔ ویسے ماہے، اگر تیری لائف میں بھی ایسے ڈرامے جیسا ہیرو آ گیا تو کیا کرے گی؟ ڈرامے جیسا ہیرو کیسے میری لائف میں آئے گا؟ آ بھی تو سکتا ہے نا؟ میری بات سن ماہے، اگر ایسا لگے نا کہ کوئی اچھا لگ رہا ہے تو پیچھے مت ہٹ جانا، محبت نصیب والوں کو ملتی ہے۔ کیا کچھ بھی بول رہی ہے میرب؟ میں یہاں پڑھنے آئی ہوں، محبت کرنے نہیں۔ اف، ایک تو یہ سوچ، ادھر دیکھ ڈراموں میں کیا ہوگا۔ ہیروئن پڑھتی بھی ہے اور محبت بھی کرتی ہے۔ محبت ایک بہت خوبصورت احساس ہے، ایک ایسا شخص ہو جو آپ کی زندگی میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہے، آپ کی حفاظت کرے اور آپ کے لیے بس۔ میرب کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس نے میرب کو چپ کروایا تھا۔ اف، تم تو ایسے کر رہی ہو جیسے تمہیں کبھی شادی ہی نہیں کرنی۔ انکل خالہ کی بھی تو لو میرج ہے نا، دیکھو کتنے ہیپی ہیں۔ میرو بس نا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں، پھر ساتھ میں دیکھیں گے کچھ، مگر میری بات یہ سوچنا ضرور۔ اسے کہتی وہ رکی نہیں تھی۔ میرب کے جاتے ہی وہ بستر پر ڈھہ سی گئی تھی۔ میرب کی باتیں یاد کر کے ایک چہرہ اس کے سامنے آیا تھا
جسے دیکھ کر وہ بوکھلاتے اٹھ بیٹھی تھی۔ نہیں، میں اتنی سٹوپڈ نہیں ہوں۔ خود کو سرزنش کرتے وہ واپس سے لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گئی۔ کلاس ختم ہوتے ہی وہ باہر آئی تھی جب اچانک کسی نے اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑ کر اسے سائڈ پہ کیا تھا۔ اپنے سامنے پہلے دن والی لڑکی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑیں، مگر خود کو مضبوط ظاہر کرتے اپنا ہاتھ اس کی سخت گرفت سے نکالنے کی کوشش کرتی وہ سامنے کھڑی لڑکی کو مزید غصہ دلا گئی تھی۔ ہاتھ چھوڑو میرا، آئی سمجھ؟ غصے سے سرخ ہوتی وہ مسلسل اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، جو اس کا ہاتھ چھوڑنے کی بجائے اسے زبردستی اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھی تھی۔ وہ طاقت میں اس سے ڈبل تھی۔ ماہے کی ساری کوششیں بیکار گئیں۔ اسے زبردستی گھسیٹتے تقریباً ایک ویران گوشے میں لے کر آئی تھی۔ ہاتھ چھوڑو میرا، مجھے درد ہو رہا ہے۔ روحان سی ہوتے وہ رو دینے کو تھی۔ ساری بہادری لمحے میں ہوا ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ اب ڈر لگ رہا ہے؟ کہاں گئی بہادری؟ ماہے کا منہ دبوچے وہ غصے سے اس کے منہ پر غرائی تھی۔ دیکھو پلیز، اس دن تمہاری وجہ سے میری اتنی انسلٹ ہوئی، وہ بھی سب کے سامنے۔ کیا لگا تھا اس عالم کی آڑ میں ہم سے بچ جاؤ گی؟ گالی دیتے اس نے ماہے کو زور سے زمین پر دھکا دیا تھا۔ بیگ سے کیمرہ نکالتے اس نے شیطانی نظروں سے زمین پر پڑی ماہے کو دیکھا تھا۔ رو، گڑ گڑا اور بول کہ تو ایک ڈرپوک لڑکی ہے، تاکہ ساری یونی کو پتہ چلے۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کرتی، اچانک اس کا کیمرہ اچھل کر دور جا گرا تھا۔ ہاتھ پر لگنے والی چوٹ بہت شدید تھی۔ ماہ نور نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا اور پھر سامنے کھڑے شخص کو، جس کی آنکھیں لہو چھلکا رہی تھیں۔ اس لڑکی کی جانب انگلی کرتا وہ غرایا، جس پر سامنے کھڑی لڑکی کا رنگ فک ہوا تھا۔ عالم، ریونج، رائٹ؟ آئی ول شو یو مس سمانتھا ریچرڈ۔ ایک لفظ چبا کر کہتے وہ ماہے تک پہنچا اور اسے بازو سے تھام کر اپنے روبرو کیا تھا، جس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ضبط سے اس نے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ ان آنکھوں سے گرے ایک آنسو کا جواب تمہیں دینا ہوگا مس ریچرڈ۔ اپنے لفظوں سے اسے وارن کرتا وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سمانتھا نے خوف سے اسے جاتے دیکھا تھا، کیونکہ وہ عالم تھا جو کہتا تھا وہ کیے بغیر سکون سے نہیں بیٹھتا تھا۔ ماہے اسٹاپ کرائنگ۔ اس کے مسلسل رونے پر وہ جھنجھلایا تو اس کے رونے کی سپیڈ مزید تیز ہوئی۔ عالم نے گہرا سانس بھر کے سامنے سر جھکائے بیٹھی ماہے کو دیکھا، جو کب سے بس روئی جا رہی تھی۔ ماہے پلیز اسٹاپ کرائنگ، اس کے قدموں میں بیٹھتے بے بسی سے کہتے وہ اسے چپ کروانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ وہ مجھے مارنے والی تھی، اس نے اتنی زور سے میرا ہاتھ پکڑا۔ میرے بابا نے کبھی مجھے نہیں مارا عالم، اس نے بہت زور سے مارا۔ ہچکیوں سے روتے وہ اسے شکایتیں کر رہی تھی۔ رونا تو بند کرو ماہے، ایسے کون بچوں کی طرح روتا ہے؟ اسے پانی کی بوتل زبردستی تھماتے وہ خود اس کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ دونوں اس وقت یونیورسٹی کے نسبتاً کم رش والے حصے میں تھے۔ عالم نہیں چاہتا تھا وہ کسی کی نظروں میں آئے۔ تم چاہتی ہو اس لڑکی کو سزا ملے؟ اس کے ہاتھ سے بوتل لیتے اس نے بہت سنجیدگی سے ماہ نور کو دیکھا۔ نہیں۔ کیوں؟ استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھتے اس نے سوال کیا۔ کیونکہ وہ پھر اور غصہ ہو جائے گی اور آپ کو بھی نقصان پہنچا دے گی۔ سوں سوں کرتے اس نے اپنی بات مکمل کی، جس پر عالم کا کہکا بے ساختہ تھا۔ تم مجھے ولن کہتی ہو اور تمہیں یہ بھی لگتا ہے کہ وہ ایک لڑکی مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ وہ جیسے محظوظ ہوا تھا اس کی بات پر۔ اتنا بھی ہنسنے کی ضرورت نہیں تھی، اور ویسے بھی ولن دیکھنے میں اور ولن اصل لائف میں ہونے میں فرق ہے۔ اس کے ہنسنے کا وہ برا منا گئی تھی۔ لٹل ریبٹ، تم مجھے ہلکے میں لے رہی ہو، میں بہت اسٹرانگ ہوں، کاش میں بھی آپ جتنی اسٹرانگ ہوتی۔ منہ بسورتے شکوہ کرتے اس نے معصوم سی شکل بنا کر اسے دیکھا تھا۔ تم بن سکتی ہو اسٹرانگ، بس رول نمبر 1 ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ خلاص، آپ مجھے اپنے جیسا اسٹرانگ بنا دینا۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر پھر تم نے میری ناک نہیں کٹوانی ہے۔ ڈن۔ چلو اب تمہیں ڈپارٹمنٹ تک چھوڑ دوں۔ اس کا بیگ اٹھاتے وہ آگے بڑھا تو وہ خوشی سے چہکتے اس کے پیچھے بڑھی تھی۔ آج ان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب ایک قدم مزید بڑھایا تھا۔ ماہے، اس نے تمہیں ہراس کیا اور تم نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ شش میرے، پلیز چپ، خالہ سن لیں گی۔
دروازے کی طرف دیکھتے اس نے میرب کو چپ کروانا چاہا تھا. سو واٹ؟ یہ وہی ہے نا جو پہلے دن تمہیں تنگ کر رہی تھی؟ میرب کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں نا. اس کے منمنانے پر میرب نے کینہ توز نظروں سے اسے گھورا. ماہے، تم یہاں ہماری ذمہ داری ہو. جو بات تمہیں مجھے بتانی چاہیے وہ مجھے دوسری لڑکی سے پتہ چل رہی ہے. اٹس ناٹ گڈ، اوکے؟ اوف میری میرو، آئی ایم ریئلی سوری. آئندہ سے ایسا کچھ بھی ہوا تو میں سب سے پہلے تمہیں بتاؤں گی. پرومس؟ پکا پرومس. ویسے کس نے ہیلپ کی تمہاری؟ ایک سینئر نے. نظریں چراتے مختصر سا جواب دیتے اس نے میرب کو مطمئن کرنا چاہا تھا، مگر سامنے بھی میرب زین تھی. ڈونٹ ٹیل می، تم مجھ سے باتیں چھپانے لگی ہو ماہے. میں اس یونیورسٹی میں 1 سال سے ہوں. تمہیں کوئی مل گیا ہے، رائٹ؟ توبہ کرو، ایسا کچھ نہیں ہے، ہم بس دوست ہیں. اپنی بات کہتے اس نے دانتوں تلے لب دبایا تھا. ریئلی؟ کون ہے؟ کیسا دکھتا ہے؟ ہینڈسم ہے یا نہیں؟ ماہر ٹیل می ایوری تھنگ. میرب نے سوالوں کی بوچھاڑ کی تھی اس پر. میرب ایسا کچھ نہیں ہے یار، وہ بس میرے دوست ہیں. اور تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ایسا کچھ تھا ہی نہیں بتانے کو. ماہے، میرب میں سچ بول رہی ہوں، ہماری دوستی بھی اب بھی ہوئی ہے. انہوں نے کئی دفعہ میری ہیلپ کی ہے، بس اتنی بات ہے. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا جیسے میرب کو سمجھائے. اف، اچھا مجھے یہ بتاؤ وہ دیکھنے میں کیسا ہے؟ میرب نے اشتیاق سے پوچھا. وہ بالکل بھی اچھا نہیں، تم اسے دیکھو گی تو تمہیں اچھا نہیں لگے گا. کیوں؟ کیسا دکھتا ہے؟ میرب کے سوال پر عالم کا سوچتے وہ مسکرائی. میرب نے حیرت سے ماہے کے چہرے پر سجے مسکراہٹ دیکھی تھی. تم اس کے ذکر پر مسکرا رہی ہو اور تم کہہ رہی ہو کہ وہ بس دوست ہے؟ اف، مطلب میں حلیہ یاد کر کے مسکرائی نا. لمبے بال ہیں، لمبا قد ہے، سرمئی آنکھیں ہیں، ہلکی سی شیو ہے، گلے میں سلور چین ہے. ماہی، یہ کوئی بدماش ٹائپ لڑکا لگ رہا ہے مجھے تو. میرب کے متفکرانہ انداز پر وہ ہنسی تھی. میں نے تو کہا نا تمہیں اچھا نہیں لگے گا، مگر وہ بہت اچھے ہیں، اپنے حلیے سے بالکل اپوزٹ. اور آپ کے مسٹر ویلن کا نام کیا ہے؟ چاکلیٹ کا پیکٹ اوپن کرتے وہ مزے سے پوچھ رہی تھی. ماہی نے لمحے کو سوچا تھا. عالم. اس کے نام پر منہ تک جاتا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا تھا. میرب نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا. عالم شاہ؟ وہ بے یقین تھی. یہ آخری چیز ہوتی تب بھی وہ توقع نہیں کر سکتی. شاہ؟ مجھے سر نیم نہیں پتا میرب. میرب کے تاثرات اتنے عجیب تھے اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ آگے کیا بولے. میرب کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر میرب فوراً سے سیدھی ہو کر بیٹھی تھی. کچھ نہیں ہوا، میں تو اس بات پر حیران ہو رہی ہوں. یونیورسٹی کا وہ لڑکا تو لڑکیوں سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا، تمہارا دوست بن گیا اور تمہاری ہیلپ کی. انبلیویبل. ایسا ہی ہے، میں کیوں جھوٹ بولوں گی، وہ واقعی میرے دوست بنے ہیں. امپریسو ماہ نور، آپ نے یونیورسٹی کے سب سے فیمس لڑکے سے دوستی کر لی، کیا بات ہے. میرب اسے سراہ رہی تھی. اس کا انداز ایسا تھا کہ ماہے کھلکھلا کر ہنس پڑی. یونیورسٹی میں کرسمس بریک ہونے والا تھا. روٹین ایک دم سے ٹف ہو گئی تھی. ہر کوئی اپنا سارا کام چھٹیوں سے پہلے کرنا چاہتا تھا. یار ایک کام کرتے ہیں، ہم ٹرپ پر چلتے ہیں، کیمپنگ کریں گے. تانیہ سب سے زیادہ ایکسائٹیڈ تھی. موبائل میں مصروف ماہے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جہاں عالم کی تصویر اس کے سامنے تھی. دن گزرنے کے ساتھ ان کی دوستی مضبوط ہوتی جا رہی تھی. باتیں طویل ہونے لگی تھیں. میرب کہتی تھی یہ صرف دوستی نہیں تھی، اس کی طرف سے تو بالکل بھی نہیں. ماہے کن سوچوں میں گم ہو. کہیں وہ، تمہیں پتا ہے زی کے واپس آ گیا ہے؟ کون زی کے؟ اس یونیورسٹی کا غنڈہ. لاسٹ ٹائم اس کی فائٹ کی وجہ سے اسے سسپینڈ کر دیا گیا تھا. فرسٹ ڈے جن لوگوں کا گروپ تمہاری ریگنگ کر رہا تھا وہ اس کا لیڈر ہے. یونیورسٹی میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں؟ ماہر نے تعجب سے پوچھا. ہاں، بدقسمتی سے 2 گروپ بہت اسٹرانگ ہیں، ایک عالم کا اور ایک زی کے کا. مگر زی کے حیوان ہے، وہ خون خرابہ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا. میں نے تو سنا ہے کہ باہر رہ کر اس نے کوئی ٹیم جوائن کی ہے. اٹس ٹو مچ اسکیری. میری ماما کو پتا ہوتا کبھی آنے نہ دیتی. ماہر نے جھرجھری لی تھی. چلو تم لوگ باتیں کرو، میں لائبریری جا رہی ہوں، مجھے کچھ کام ہے. اوکے، پھر کل ملتے ہیں. لائبریری کی طرف جاتے اس نے موبائل نکال کر چیک کیا تھا، مگر وہاں کوئی میسج نہیں تھا، اور ایسا اتنے وقت میں پہلی بار ہوا تھا. عالم پتہ نہیں آج کہاں مصروف ہیں. خیر، مجھے کیا.
موبائل بیگ میں ڈالتے وہ سیدھا لائبریری میں آ گئی۔ موڈ آف ہو چکا تھا مگر خود کو چیئر اپ کرتے وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔